شمائل ترمذی کا باب نمبر 44 جو کہ شروع کیا تھا اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج بقیہ حصہ کا آغاز کریں گے۔ باب نمبر 44 کا موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن کا بیان۔ آپ کا دوسروں سے قراءت سننا۔ خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلام الہی کی شایان شان تلاوت فرمایا کرتے تھے، مگر آپ کو یہ بات بہت بھی پسند تھی کہ دوسروں سے تلاوت سنی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ اس پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں ایسی جگہ بٹھاؤ جہاں سے وہ ہم میں سے کس کو دیکھ نہ سکے۔ عرض کیا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ تعمیل حکم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سن کر فرمایا، انہیں لہن داؤدی دی گئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت سنی تو فرمایا، تمہارے بھائی کو اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی خوشلہانی عطا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا۔ دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالی نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں سے قراءت سنانے کی فرمائش کرنا۔ خواہ لوگ از خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کرتے تھے، بعض اوقات آپ دوسروں سے تلاوت قرآن سنانے کی فرمائش بھی کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں۔ خواہ آدمی خود بڑے سے بڑا قاری ہو، بعض اوقات دوسروں سے قرآن سننا چاہیے۔ اس طرح دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور لوگوں میں تلاوت قرآن یا قرآن سیکھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس عمل سے تکبر و غرور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حسن قراءت کا معنی و مفہوم۔ حسن قراءت کا مطلب ہے قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کے مطابق ترتیل سے ادا کرنا۔ جس طرح قرآنی احکام و مسائل پر عمل کرنا عبادت ہے، بالکل اسی طرح محض قرآن تلاوت بھی عبادت ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، قرآن کو حسن صوت اور اچھے طریقہ سے پڑھنے والا کون ہے، یعنی اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو یہ معلوم ہو کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے۔ تلاوت قرآن کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواقع و مواضع کے اعتبار سے جواب کا بھی زبان مبارک سے اعادہ فرماتے تھے اور سامعین مطالب و مفاہیم خوب سمجھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو فرماتے، سبحان ربی الاعلی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کرتے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو آپ یوں فرماتے تھے، بلا انا علی ذالک من الشاہدین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی آخر تک تلاوت کی تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں خاموش دیکھتا ہوں اور تم سے بہتر تو جنات کی جماعت ہے؟ کہ جب بھی ان پر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا، لا بشیء من نعمک ربنا نقذف لک الحمد۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کرتے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى تو آپ فرماتے سبحانک وبلا۔ دور حاضر کا المیہ ہے کہ نعت گانے کی طرز پر پڑھی جاتی ہے اور تلاوت قرآن گانے کی طرز پر کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ناجائز و ممنوع ہے جس سے اجتناب از بس ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کریم کو گا گا کر پڑھیں گے، نوحہ کی طرز پر پڑھیں گے اور قرآن ان کی گردن تک بھی نہ پہنچے گا۔ ان کے دل میں فتنہ ہوگا اور وہ لوگوں میں سے جس کی قرأت کو پسند کریں گے اس سے سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن کو بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ خود بھی اس مقدس کتاب کی تلاوت نہایت اہتمام سے فرماتے تھے، بالخصوص ماہ رمضان میں اس عبادت کو نہایت درجہ کی وسعت دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سناتے اور وفات کے سال 2 بار سنایا تھا۔ تلاوت قرآن اور روزہ دونوں ممتاز ترین عبادات ہیں جن پر اسلام کا محل قائم ہے۔ ان کی فیوز و برکات زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ بعد از وفات بھی باقی رہیں گے اور قبر و حشر میں بھی اس کی برکات کا ظہور ہوگا۔ علامہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مغیرہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ انہیں خواب میں دیکھا تو دریافت کیا تمہاری قبر سے خوشبو آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ تلاوت قرآن اور سخت گرمی کے موسم روزے کی پیاس کی برکت ہے۔ گود میں لیے قرآن کی تلاوت کے برکات کا ظہور۔ تلاوت قرآن کی برکات قبر اور حشر میں بھی نمایاں ہوں گی جس کے نتیجہ میں انسان کے وقار میں اضافہ اور مصائب سے نجات حاصل ہوگی۔ محدث کبیر حضرت ابن مندہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عاصم سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا میں نے بلخ میں ایک قبر کھودی جس کے ایک سوراخ میں ایک شیخ کو دیکھا کہ قبلہ رخ متوجہ ہو کر گود میں قرآن لیے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں۔ ان پر 70 لباس ہیں اور ان کے گرد باغیچہ ہے۔ حفظ قرآن کی تکمیل نہ ہونے پر موت آ جائے تو قبر میں اس کی تکمیل ہونا۔ جو طالب علم قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہو تکمیل حفظ قرآن سے قبل اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تعینات کیا جاتا ہے جو قبر میں تکمیل حفظ قرآن کی دولت سے بہرہ کرتا ہے۔ حضرت عطیہ اوفی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کے پورا ہونے سے پہلے موت آ جائے تو قبر میں ایک فرشتہ آئے گا جو قبر میں اسے تعلیم دے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کسی مومن کا حفظ قرآن مکمل نہیں ہوا اور وہ فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتوں کو حکم ہوگا اسے قرآن پاک حفظ کرائیں تاکہ اللہ پاک اسے حفاظ میں اٹھائے۔ آدمی کو تلاوت قرآن سے جتنا شغف ہوگا اتنا ہی اسے قرآن کا فیضان حاصل ہوگا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابراہیم الحفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا میں نے قبر کی کھدائی کی تو ایک اینٹ کھلی اور دیکھا کہ ایک شخص قبر میں بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، یہ ایسا زندہ پائندہ کتاب ہے، اس کا وظیفہ کرنے والا بھی زندہ رہتا ہے اور دنیا کی طرح قبر میں بھی اس کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد میت سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہے۔ اولیاء صالحین اور علماء اور ربانیین قبر میں نماز، تلاوت قرآن اور دعا میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صحابہ کرام ایک قبر کے پاس خیمہ لگایا، ان کو علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک قبر سے ایک شخص کے سورہ ملک کا آخر پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت میت کو عذاب قبر سے نجات دینے والی اور محفوظ رکھنے والی ہے۔